السلام علیکم. اردو کی نئی کتاب پڑھنے والے بچوں آداب. آپ سب کا ہے استقبال اردو سفر میں. آج ہم سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں, صفحہ نمبر 23, اور کتاب ہے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب. چلیں تیار ہو جائیے. پہلے ہم پڑھیں گے تعارف. یہ لکھا ہوا ہے رجب علی بیگ سرور. ان کی تاریخ پیدائش ہے 1786 اور تاریخ وفات ہے 1869, 1786-1869. ٹھیک ہے. رجب علی بیگ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے. بڑے ہو کر انہوں نے بادشاہ کے دربار میں ملازمت کی, لیکن کئی وجوہ کی بنا پر انہیں لکھنؤ چھوڑ کر کئی سال کانپور رہنا پڑا, اور وہیں انہوں نے 1831 میں اپنی مشہور کتاب فسانہ عجائب لکھی. اب یہ آپ یاد کر لیجئے گا کہ رجب علی بیگ سرور نے کون سی کتاب لکھی, فسانہ عجائب. اس کتاب کو لکھنؤ کے انداز کی نثر کا بہترین نمونہ کہا گیا ہے. اس بات کا تو فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ لکھنؤ اور دلی کے الگ الگ انداز ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب کی زندہ تصویر فسانہ عجائب میں ملتی ہے. زبان مشکل اور بناوٹی ہونے کے باوجود بہت رواں ہے اور مصنف کی مہارت کا ثبوت دیتی ہے. آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اچھا, اس میں یہ بات لکھی ہے کہ لکھنؤ کا جو رہن سہن ہے وہ ہمیں ان کی اس میں نظر آتا ہے, تحریر میں نظر آتا ہے. اور زبان جو ہے مشکل ہے, جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ کافی مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود رواں ہے. مطلب اس میں ایک سلسلہ سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ اس بات میں ماہر ہیں. فسانہ عجائب میں بنیادی قصہ, یعنی جو بیسک اس میں سٹوری ہے, کہانی ہے, جان عالم نامی ایک شہزادے کا ہے. شہزادے کا نام کیا ہے؟ جان عالم. اور جو انجمن آرا نامی ایک شہزادی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے. 2 نام یاد رکھنے آپ کو, شہزادے کا نام ہے جان عالم اور انجمن آرا شہزادی کا نام ہے. کئی مشکلوں سے گزرنے کے بعد اس کو کامیابی ہوتی ہے. قصے کے اندر چھوٹے چھوٹے قصے اور بھی ہیں, لیکن کتاب کی دلچسپی قصے کی بنا پر نہیں بلکہ تحریر کی خوبی کی وجہ سے ہے. تقریباً پوری کتاب میں ایسی عبارت لکھی گئی ہے جس کو مقفع کہتے ہیں, یعنی جملے یا جملوں کے ٹکڑے ہم قافیہ الفاظ پر ختم ہوتے ہیں, جس سے مطلب تحریر میں ایک مزہ سا پیدا ہو جاتا ہے. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم قافیہ لفظ ہوتے ہیں جو سننے میں ایک جیسے ہوتے ہیں, اور ان کو لکھتے ہیں تو ان کے بھی کچھ حروف جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, تو وہ رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں, ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں, ان کو مقفع کہا جاتا ہے. اس طرز کو برقرار رکھنے کے لیے, اس طریقے کو قائم رکھنے کے لیے رجب علی بیگ سرور نے نئے نئے الفاظ کو بڑی خوبی سے برتا ہے, یعنی کہ استعمال کیا ہے, اپنی تحریر میں یوز کیا ہے. عمر کے آخری زمانے میں رجب علی بیگ سرور مہاراجہ بنارس کے ملازم ہو گئے تھے. بنارس ہی میں ان کا انتقال ہوا. فسانہ عجائب کا جو اقتباس ہمارے سامنے ہے, اقتباس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا حصہ, یعنی کہ پارٹ. کتاب بہت بڑی ہے, اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے. اس میں جان عالم انجمن آرا سے چھوٹ کر ایک جوگی کے بتائے ہوئے راستے پر انجمن آرا کی تلاش میں نکلتا ہے. جوگی تو مر چکا ہے, لیکن اس کا جانشین جان عالم کو کچھ دن اپنے یہاں مہمان رکھتا ہے. جان عالم میں یہ طاقت ہے کہ وہ جس جانور کی شکل چاہتا ہے بن جاتا ہے. یہاں وہ اپنی اسی صلاحیت کی بنا پر انجمن آرا کی تلاش میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا تعارف, اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے سبق کی طرف. دیو کے باغ میں انجمن آرا کا ملنا, اور اس میں کافی مشکل الفاظ ہیں, تو جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ غور سے سنیے گا, اور جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو دیو جو ہے ایک وہ ہوتا ہے بڑا سا انسان, تو نہیں کہہ سکتے, مخلوق مطلب, اور وہ جو ہے اس کو لے جاتا ہے, شہزادی کو اٹھا کے لے جاتا ہے, شاید اس کا نام تھا انجمن آرا, اور وہ اس کو باغ میں قید کر لیتا ہے. جب اس صحبت سے جان عالم کو فرصت ملی, مطلب اس کے پاس تھا, وہ جانشین کے پاس چلنے کا عزم کیا, مطلب ارادہ کیا. صحبت کا مطلب اس کے پاس تھا, وہ جوگی کے جانشین کے پاس. جب اس سے وہ فارغ ہو گیا اور اس نے چلنے کا ارادہ کیا, اس جانشین مہند نے روکا اور 2-4 دن خاطر سے مقام کیا. 2-4 دن اس کو خاطر تواضع کی, اس کو روکا اپنے پاس. پھر جس طرف جوگی نے بتایا تھا چل نکلا. پہاڑ سے جس دم آگے بڑھا دریا ملا. ہر چند ڈھونڈا ناؤ بیڑے کا تھل, بیڑا نہ لگا. مگر ایک لال درخشاں بروئے آب رواں سامنے آیا. مطلب وہ ڈھونڈتا رہا ہر جگہ, اور اسے ایک پتھر نظر آیا, اور وہ جو ہے بہتے ہوئے پانی میں نظر آیا اسے.
قریب اس کے دوسرا نظر پڑا، اس کے پاس ہی پھر اسے دوسرا پتھر نظر آیا۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بہت سے لال بہتے دیکھے۔ لال کا مطلب ہوتا ہے پتھر، قیمتی پتھر۔ پانی دیکھا اس نے اور اس میں بہتے ہوئے پتھر دیکھے، پہلے ایک نظر آیا پھر دوسرا نظر آیا، اسی طرح فاصلے پر بہت سارے دیکھے۔ تازہ فکر ہوئی کہ اس حال کو کیوں کر دریافت کیجیے، مطلب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا حال ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ کنارے کنارے سیر دیکھتا چلا۔ 2 کوس جب راہ طے کی، جب فاصلہ طے کیا، عمارت عالیشان دیکھی اور اس چشمے کو اس کے اندر سے رواں پایا۔ مطلب اس نے ایک بہت عالیشان شاندار عمارت دیکھی جو چشمہ جو ہے اس کے اندر سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا، پانی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دروازہ اور در کی بہت تلاش کی تا اندر جانے کا باب مفتوح ہو۔ باب جو ہے عربی کا لفظ ہے، مطلب وہ سوچنے لگا کہ اتنی اچھی عمارت ہے، اس میں اندر کیسے جایا جائے، تو کوئی دروازہ مل جائے تاکہ میں اندر جا سکوں۔ مفتوح جو ہے، مفتوح مطلب کھلا ہوا، باب کا مطلب دروازہ، اندر جانے کا راستہ مل جائے، مگر اسے نہ ملا، نہ ہوا، مفتوح ہو نہ ہوا۔ سوائے دیوار در نہ تھا، مطلب دیواریں تھیں اور در نہیں تھا، یعنی کہ دروازہ نہیں تھا۔ اس وقت بلبل بن کر دیوار پر جا بیٹھا، مطلب اس نے کیا کیا، اپنی بھیس بدل لیا، جو اس کے اندر ایک طاقت تھی، ایک شکتی تھی، سپر پاور تھی اس کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیتا تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ بلبل بن کر دیوار پر جا بیٹھا۔ مکان رفیع الشان، باغ بھی بہار بھی مگر سنسان۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم قافیہ لفظ آئے ہیں، یعنی مکان جو تھا بہت رفیع الشان تھا، شاندار تھا، باغ بھی بہت اچھا تھا اور بہار کا سما تھا، مگر سنسان تھا، یعنی کہ سناٹا تھا وہاں پہ، انسان نہ حیوان، وہاں پہ نہ کوئی انسان تھا نہ جانور تھا۔ فقط ایک بنگلہ نہایت نقش و نگار کا، وہ نہر اسی بنگلے کے اندر سے جا رہی تھی۔ چمن خالی اور بادیں بہاری تھی، مطلب باغ جو تھا خالی تھا اور وہاں پر ہوا چل رہی تھی۔ آدمی یا جانور ناطق و مطلق نہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا کہ انسان یا بولنے والا جانور یعنی انسان، اور مطلق جانور یعنی بالکل جانور بالکل نہیں تھا، یعنی ان دونوں میں سے کوئی اسے وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا، سنسان جگہ تھی اور وہاں پہ آدمی اور جانور نہیں تھے۔ باغ میں اترا، صورت قدیم بدل کر بنگلے میں آیا۔ صورت قدیم مطلب اپنی پرانی شکل میں آ گیا وہ۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مطلب کس طرح مصنف نے قافیہ الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ آ گیا جیسے مکان رفیع الشان اور سنسان، انسان نہ حیوان، جیسے نظموں میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح اس میں وہ آ رہے ہیں، یہ لاسٹ کی لائنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ ہے پھر یہ ہے، اس میں سب میں الف اور نون آ رہا ہے، تو یہ سارے ہم قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہوا کہ اس نے جو ہے اپنی شکل بدل کر بنگلے میں آیا تو کیا دیکھا، منقش و مطلع، سجا سجایا پایا۔ جو بنگلہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، اس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور مطلع کا مطلب ہوتا ہے جس پہ سونے کا پانی پھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن طرفہ حال یہ دیکھا ایک پلنگ زمرد کے پایوں کا بچھایا ہے، مطلب ایک پلنگ یا مسہری ہے جس کے زمرد کے پائے ہیں، اس پر کوئی دوشالہ تانے سوتا ہے، دوشالہ اوڑھ کے مطلب شال اوڑھے ہوئے سو رہا ہے۔ برابر یاقوت کی تپائی پر پھولوں کا دستہ، آدھا سرخ نصف سفید، جانے عالم نے قدم بڑھا، مطلب آگے تپائی ایک چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے، اس پہ ایک وہ رکھا ہوا ہے، فلاور پاٹ ہے جس میں 2 طرح کے پھول ہیں، آدھے ریڈ ہیں اور آدھے سفید ہیں۔ جانے عالم نے قدم بڑھا، دوشالہ سرکایا، وہ تنے پری پہ کر بے سر نظر آیا، مطلب اس نے ایک بہت اچھے سے جیسے کہتے ہیں، تن کا مطلب ہوتا ہے جسم، پری کا مطلب پری کے جیسے جسم والی ایک وجود دیکھا جس کا سر نہیں تھا، بے سر تھا وہ، مطلب اس کا سر تھا نہیں۔ حسرت سے کہا کہ ظالم ستم شعار بے رحم جفاکار نے اس سر دفتر خوبی سراسر دلبری و محبوبی کا سر کاٹا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ اب یہ آ گیا ستم شعار ہے، بے رحم جفاکار، مطلب جب اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا، افسوس سے کہنے لگا کہ کون ظالم انسان ہے جس نے جو ہے ایسا کیا ہے کہ اس کا اتنا اچھی خوبصورت اور مطلب دل نشین کا سر کاٹا ہے۔ یہ حیرت ہر طرف دیکھتا تھا، چھت پر آنکھ پڑی، چھینکا بندھا
سر بھی دھرا پایا. چھیکا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، جیسے ڈوریوں کی بندھی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی لٹکائی جانے والی چیز ہوتی ہے، چھت پہ لٹکا دیتے ہیں تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں یا کچھ بھی سجانے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں گلدستہ، تو اس میں سر رکھا ہوا نظر آیا اسے. نیچے جو تھا مسہری پہ کوئی سو رہا تھا، مطلب کوئی سو رہی تھی جس کا سر کٹا ہوا تھا اور وہ شال اڑی ہوئی تھی اور اس کا سر جو ہے اوپر چھیکے پہ رکھا ہوا تھا. اور کیونکہ یہ ایک ایسی امیجنری کہانی ہے پری کی، دیو کی اور اس طرح کی، تو اس لیے اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. اور بس اس میں یہ ہے کہ ان کی تحریر جو ہے نا اس کی خوبی ہے اس بات میں دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح لکھا ہے. جو خون کا قطرہ اس خلق بریدہ سے پانی میں گرتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ لال ہو کر تیرتا ہے. مطلب جو اوپر سر رکھا تھا اس میں سے جو خون کا قطرہ نکلتا تھا اور وہ جو ہے حلق بریدہ کا مطلب ہے کٹا ہوا حلق جو ہے اس پہ گرتا تھا، تو اللہ کی قدرت سے وہ ایک پتھر بن کر پانی میں تیرتا ہوا چلا جاتا تھا. جو ایک نہر جا رہی تھی اس میں تیرتا ہوا چلا جاتا تھا. تیرتا جو ہے یہ انہوں نے شارٹ میں لکھا ہے، اصل مطلب ہے تیرنے لگتا تھا. اس نے کہا سبحان اللہ، مقرر یہ سحر کا کارخانہ ہے. مطلب یہ جو ہے یہاں پہ ایک جادوئی دنیا ہے. قریب جا کر غور سے جو دیکھا انجمن آرا کا چہرہ تھا. جب قریب جا کر دیکھا تو وہ اسی شہزادی کا چہرہ تھا. پہچانتے ہی سر و تن کا ہوش نہ رہا. دور سے دیکھا تھا تو اسے کوئی اتنی وہ نہیں تھی، فیلنگ نہیں تھی، لیکن جب وہ پاس میں گیا تو اس کو دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس کو اپنا ہوش نہیں رہا. سر و تن یعنی سر اور جسم، یعنی اپنا کچھ بھی ہوش نہ رہا، کوئی بھی سدھ نہ رہی. چاہا کہ سر سے سر ٹکرا کر ہمسر ہو، مطلب بالکل اس کے پاس چلا جائے. ہمسر کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، قریب جانا، کسی کو نہ خبر ہو. بس کا تجربہ کار ہو چکا تھا، سوچا مرنا ہر وقت ممکن ہے، پہلے حال مفصل معلوم کرو. کہنے لگا کہ مطلب مرنا تو ہے ہی، وہ تو مقرر ہے اس کا وقت، لیکن پہلے اس کی تفصیل معلوم کی جائے، ڈیٹیل معلوم کی جائے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کہیں حوض کا سا دھوکہ نہ ہو، مطلب یہ خالی ایسی مجھے وہم نہ ہو رہا ہو. ہر چند غواص عقل رسا محیط فکر میں غوطہ و آشنا ہوا، گوہر مقصد صدف مراد سے ہاتھ نہ لگا، معاملہ سے ناشنا رہا. اس کا مطلب یہ کہ اس نے بہت زیادہ سوچا، بہت فکر کی، بہت دماغ لڑایا، بہت زیادہ کوشش کی، مگر اس کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا اور جو ہے معاملے سے بے خبر رہا. مطلب اسے کوئی کلو نہیں ملا، کچھ آئیڈیا نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس عرصے میں شام نزدیک ہوئی، شام ہو گئی، تند ہوا چلی، شور و غل مچا. یہ سمجھا اب کسی دیو یا ساحر کی آمد ہے، چھپا چاہیے. مطلب شام ہو گئی یہی سوچتے سوچتے، اور موسم جو ہے ایسا بدلا سا ہونے لگا جیسے کہ کوئی آندھی طوفان آنے والا ہو، کوئی جادوگر آنے والا ہو، کوئی دیو آنے والا ہو. ساحر کا مطلب ہے جادوگر. اور جیسے ہوائیں چلنے لگیں اور عجیب سا شور مچنے لگا تو اس نے سوچا کہ مجھے چھپ جانا چاہیے. چھپا چاہیے کا مطلب ہے مجھے چھپ جانا چاہیے. سرے گلدستہ گلبن محبت کے روبرو بھنورا بن کر بیٹھا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلدستے کے اوپر گلبن محبت، عشق کے گلاب کی جھاڑی یعنی انجمن آرا، یعنی کہ جہاں پہ وہ گلدستہ تھا اور جہاں پہ اس کا سر تھا وہاں وہ بھنورا بن کر بیٹھا رہا. جیسے بھنورا جو ہوتا ہے وہ اس پہ آتا ہے، موم بتی کے پاس آتا ہے، روشنی کے پاس آتا ہے، تو وہاں بن کر وہاں مطلب اداس بیٹھا رہا. دفتن دیو آ پہنچا، یعنی اچانک دیو آ گیا وہاں پر. قوی ہیکل یعنی بہت بڑی جسم والا، جسامت والا، اور ہائٹ والا، مطلب زبوں شمائل کا مطلب ہوتا ہے بری شکل والا. شمائل کہتے ہیں شکل و صورت، اور زبوں جیسے زبوں حال کہتے ہیں برا حال، تو زبوں شمائل مطلب خراب شکل والا. وہاں پہ دیو آ گیا مگر وحشی سا، ہر سمت بو سونگنے لگا. مطلب وہ ایک ایسی جیسے کوئی مینرز نہیں تھے اس میں، وحشی جیسا تھا، جانور جیسا تھا، ہر جگہ سونگنے لگا. جیسے پہلے کی کہانیوں میں ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ مجھے آدمی کی اسمیل آ رہی ہے، آدمی کی بو آ رہی ہے، اور وہ دیو کی دنیا الگ ہوتی ہے، تو وہ سونگنے لگا. پھر اسی گلدستے سے سفید پھول توڑا، کیونکہ وہاں جو ایک گلدستہ رکھا ہوا تھا اس میں آدھے سفید تھے آدھے لال. اس یاسمین پیکر کو سنگایا. یاسمین پیکر یعنی شہزادی کو کہا گیا ہے، جیسے وہ اچھی خوبصورت جسم والی جو تھی اس کو سنگایا. سر اچھل کر بدن سے ملا، یعنی وہ ایک جادوئی دنیا تھی، تو وہ سر جیسے اس نے پھول سنگایا، سر آ کے اس کے ساتھ مل گیا اور انجمن آرا اٹھ بیٹھی. دیو نے میوہ تر خشک
روبرو رکھا, اس کو مطلب میوہ کھلائے, ڈرائی فروٹس کھلائے, اس کے سامنے رکھے, مگر پریشان ہر سو متحیر نگراں, مطلب وہ کام تو اپنا کر رہا تھا, اس کو کھلا پلا رہا تھا, لیکن پریشان تھا اور متحیر تھا, یعنی حیران تھا, ہر طرف دیکھ رہا تھا, کچھ فکر میں تھا. شہزادی نے کہا خیر ہے؟ اس نے کہا آج غیر انسان کی بو آتی ہے, خوف سے جان جاتی ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے دیکھو وہ کیا ہے, رائمنگ ورڈ استعمال کیا ہے, آتی ہے جاتی ہے نا. اور تو وہ کہنے لگا کہ شہزادی نے پوچھا کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی آیا ہوا ہے, کسی غیر انسان کی اسمیل محسوس ہو رہی ہے, یعنی یہاں پر کوئی آیا ہوا ہے. وہ کہنے لگی ہمیں آج تک جانور کی پرچھائی نہ نظر آئی, تو نے آدمی کی بو پائی, طرفہ خبت ہے, یہ جملہ بے ربط ہے. تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں تو یہاں کی کسی کی پرچھائی بھی نظر نہیں آتی, تم جو یہ بات کہہ رہے ہو یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے, یہ مطلب غلط بات ہے, یہ جملہ بے ربط ہے. اور خبت ہے یہ بھی جو ہے وہ آ گیا رائمنگ ورڈ, مطلب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ کا جملہ یہ بالکل بیکار سا ہے. غرض کہ صبح تک مذکور ہر شہر و دیار عجائبات روزگار کا بیان رہا. صبح سے لے کے شام تک یہ عجیب دنیا تھی, جادوئی دنیا تھی, یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا, عجائبات ہوتی رہی, مطلب اسٹرینج چیزیں ہوتی رہی. سحر دم اسی دستے سے سرخ پھول اس خوں آشام نے توڑ کر اس لالا فام کو سنگھایا. صبح, سحر دم کا مطلب ہے صبح کے ٹائم, اس گلدستے سے لال رنگ کا پھول اس نے جو ہے توڑ کر, لالا فام کا مطلب ہے جس کا چہرہ ویسا ہو, سرخ ہو, مطلب گلابی ہو یا پھر اچھے چہرے والے کو سنگھایا. سر چھیکے پر سر بلند ہوا, تن نے پلنگ پر آرام فرمایا. سر جو تھا وہ چھیکے پر چلا گیا اور وہ جو جسم تھا وہ پلنگ پر لیٹ گیا, مطلب ایک جادو سا ہو رہا تھا. دیو دوشالہ اڑا راہی ہوا, دیو نے اس کو دوشالہ یعنی شال اڑائی اور راہی ہوا, مطلب اپنے راستے پر چلا گیا. جان عالم نے 4 گھڑی بجز صبر کیا, اس نے مطلب تھوڑی دیر بیٹھ کے صبر کیا, پھر اپنی صورت اصلی بن کر وہی سفید پھول توڑ کر سنگھایا. پھر اس نے کیا کیا, وہی اپنی شہزادے والی شکل بنائی, اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ دیو کیسے اس کو اٹھاتا ہے, کیا اس کا طریقہ ہے, تو اس نے وہی پھول توڑ کر اسے سنگھایا. انجمن آرا بدستور اول اٹھی, مطلب پہلے کی طرح وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. شہزادہ چیخ مار کر لپٹ گیا, دونوں مہجور اسی زور و شور سے روئے کہ تمام باغ ہل گیا, زمین و آسمان دہل گیا. مطلب وہ ظاہر ایک دوسرے کو پہچان گئے, تو وہ دونوں بہت زور و شور سے رونے لگے اور پورا مطلب باغ میں شور سمجھ گیا. ناگہاں ایک سفید دیو زبردست زور کے نشے سے سرشار, مست, بڑا طاقتور, رستم کا یادگار ادھر سے گزرا. اچانک سے ایک سفید دیو وہاں سے آیا جو بہت زیادہ طاقتور تھا, اور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کیا کہنا چاہیے, جیسے رستم کے کہتے ہیں طاقتور, ایسی مطلب اس کی طرح تھا, اور سفید تھا, وہ وہاں آیا, ادھر سے گزرا. نالۂ حزیں صدائے غمگی کان میں آئی, مطلب اس کو ایسا لگا یہاں پہ کوئی رو رہا ہے. نالا کا مطلب ہوتا ہے رونا, حزیں کا مطلب غم میں رونا, صدائے غمگی یعنی غم کی آواز کان میں آئی. بس کا بائیں زور و طاقت خدا داد, وہ دیو نیک نہاد رحم دل غم رسیدوں کے رنج کا شامل تھا. یہ کافی مشکل جملہ ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو تھا دیو جو تھا اس کے اندر وہ تھوڑا سا وہ تھا, رحم دل تھا, اور جو کہیں اس کو غمزدہ آواز آتی تھی تو وہ سوچتا تھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. گریا و زاری سن کر دل کو بے قراری ہوئی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, دل اس کا بے چین ہو گیا. سمجھا کوئی انسان نالا ہے, اس نے کہا ایسا لگ رہا ہے کوئی انسان پریشان ہے, مگر اس صحرائے پرخار وادی ہمتن آزار میں آدمی کا ہونا محال ہے. کہنے لگا مگر یہاں پہ آدمی کیسے آ سکتا ہے, یہ تو ایسی جگہ ہے, صحرائے پرخار مطلب کانٹوں بھری جگہ ہے, صحرا ہے, اور یہاں پہ ہمتن آزار مطلب تکلیف ہی تکلیف ہے, یہاں پہ آدمی کہاں سے آ جائے گا. اگر ہے تو حقیقت میں مبتلا علم, اگر ہے بھی تو لگ رہا ہے واقعی میں کوئی غمگین ہے. اسیر پنجہ ستم خراب حال ہے, مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ ایسا ضرور ہے, یہ سچی بات ہے کہ کوئی جو ہے پریشان ہے. یہ سوچ کر باغ میں آئے, یہاں روتے روتے دونوں کو غش آ گیا تھا, وہ دونوں روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے. دیو ڈھونڈتا ہوا بنگلے میں آیا, دیکھا مہر و ماہ گردش سپہر بے مہر سے برج زمردی میں بے ہوش ہیں. مطلب مہر و ماہ کا مطلب ہے سورج اور چاند کی گردش سے, بے مہر کا مطلب بے خبر, اور وہ دونوں برج زمردی, زمرد جو ہے نیلے آسمان کا ایک حصہ, یعنی چونکہ انجمن آرا اور جان عالم سورج اور چاند ہیں,
اس لیے وہ بنگلہ آسمان کی مانند ہے، اور وہ دونوں جو ہے بے ہوش پڑے ہوئے اسے نظر آئے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کی گردش سے بے خبر وہ بے ہوش نظر آئے۔ چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، سکتے کی حالت میں ہم آغوش ہیں، روئے یار آئینہ دار درمیان ہے۔ مطلب بس یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے، دونوں بالکل ایک ہیں، صرف ان کا چہرہ الگ الگ ہے، جیسے کہ آئینہ ہوتا ہے۔ فلک پر سر امتحان ہے، سمجھا مدت کے بعد دونوں کا مقابلہ ہوا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بہت زیادہ مدت کے بعد ملے ہیں۔ اس سے کسوف اور خسوف کا رنگ ڈھنگ پیدا ہے۔ کسوف کا مطلب ہوتا ہے سورج گرہن، اور خسوف کا مطلب ہوتا ہے چاند گرہن۔ مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے سورج اور چاند گرہن ہیں، دونوں کے دونوں بہت زیادہ اداس ہیں۔ سرے بالی بیماران محبت بیٹھ کر نہر سے پانی لیا۔ مطلب یہ دونوں جو ہے محبت کے بیمار ہیں، اس نے کیا کیا، نہر سے پانی لیا، دونوں کے منہ پر چھڑکا، آنکھیں کھولی، ہوش و حواس درست ہوئے، دیکھا کہ ایک دیو سرہانے موجود ہے۔ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ ہم آپ کو سمجھانے میں جو ہم نے کوشش کی اس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہوں گے۔ آگے آ جائیں گے آپ کے الفاظ معنی اور سوال جواب، وہ بھی میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غور کرنے کی بات کیا لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے پیراگراف میں حوض کے دھوکے کا ذکر ہے۔ دوسرے پیراگراف میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے حوض کے دھوکے کا ذکر ہے۔ یہ ایک پچھلے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں جان عالم حوض میں سے پھول توڑنے کی جلدی میں غلطی کر بیٹھا تھا۔ مطلب اس نے سوچا کہ اب مجھے دھیان سے رہنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ پہلے وہ ایک بار ایسی غلطی کر چکا تھا۔ تمام باغ ہل گیا، زمین و آسمان دہل گیا۔ اس میں بھی دیکھیں رائمنگ ورڈ ہیں، ہل لکھا ہوا ہے، ہل گیا۔ پرانے زمانے میں ہلنا کو ہلنا بھی بولتے تھے، اور دہل گیا کی مناسبت سے یہاں ہل گیا پڑھیے، یہاں ہل گیا نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ ہل گیا پڑھنا ہے، یعنی تمام باغ ہل گیا، زمین و آسمان دہل گیا۔ پہلے ایسے لکھا اور بولا جاتا تھا، تو انہوں نے یہاں پر یہ بات وضاحت سے سمجھائی ہے۔ زمرد ہرے رنگ کا قیمتی پتھر، اس کا تلفظ کئی اور طرح سے بھی کیا جاتا ہے، مطلب مثلا جیسے کوئی پڑھتا ہے اسے زمرد اور زمرد، زمرد وغیرہ۔ آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نیلے رنگ کو ایران میں منحوس سمجھتے تھے، یہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ تلفظ جیسے کئی طرح کا پہلے ہوتا تھا اور بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ آگے بتایا کہ آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے، چونکہ نیلے رنگ کو ایران میں منحوس سمجھتے تھے، اس لیے آسمان کو ہرا فرض کر کے اسے اخضری یا زمردی کہا کرتے تھے۔ مطلب جو لوگ پہلے انڈیا میں آئے وہ الگ الگ جگہ سے ان کا تعلق تھا نا، تو وہ وہیں کا وہ استعمال کرتے تھے، تو ایران میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، اسی لیے اس کو وہ ہرا سمجھتے تھے یا زمردی کہتے تھے۔ علم نجوم کی روح سے آسمان کو 12 حصوں میں بانٹتے ہیں، ہر حصے کو برج کہا جاتا ہے۔ مہر و ماہ گردش سپہر بے مہر سے لے کر ڈھنگ پیدا ہے تک چند سطروں میں علم نجوم سے تعلق رکھنے والے مندرجہ ذیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مہر مطلب ہوتا ہے سورج، ماہ ہوتا ہے چاند، گردش یعنی ان کا روٹیشن، سپہر بھی ایک وقت ہے، برج آسمان، ہم آغوش یعنی قریب ہونا، درمیان فلک، مدت مقابلہ، کسوف اور خسوف اس طرح کی رعایتیں جن سے کہ عبارت کا حسن بڑھتا ہے، رجب علی بیگ سرور کے یہاں کثرت سے ہیں۔ مطلب یہ اس طرح کے لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں جان عالم نے قدم بڑھا سے جو عبارت شروع ہوتی ہے اس پر غور کیجیے اور بتائیے کہ اس میں اس طرح کی کون سی خوبی ہے۔ تو دوسرا جو نہیں پہلا پیراگراف ہے نا، اس میں سے آپ غور کریے گا کہ کیا خوبی ہے اس میں۔ اور آگے آپ کے آئیں گے سوال 2 ہیں خالی، ان کو بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سے پڑھ لیں، کیونکہ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں سوال بھی کرنے آسان رہتے ہیں۔ ابھی تازہ ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں آسانی سے اس کے جواب بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔